अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, आबाद रखें, हर तरह की मुश्किलात परेशानी से महफूज रखें। हाँ जी, आज मैंने बनाया था कितने टाइम के बाद व्लॉग, और व्लॉग ना बनाने की वजह ये थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा बेटा भी ठीक नहीं था, हस्बैंड की तबीयत भी थोड़ी-सी ख़राब थी। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में भी, यूएई में भी वेदर चेंज हो रहा है, और वेदर चेंज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल फैला हुआ है, गला ख़राब और फ्लू वगैरह, इस तरीके से बुखार। मुझे तो बुखार आता जाता है, बुखार होता है, फिर ख़त्म हो जाता होता है, फिर ख़त्म होता है, क्योंकि बीच में बेहतर हो जाती हूँ जब मेडिसिन वगैरह ले रही होती हूँ। तो क्योंकि मैं कंटिन्यूसली कोई भी मेडिसिन इस तरह से एंटीबायोटिक, पैनाडोल वगैरह नहीं ले रही, ज़रा सी तबीयत बेहतर होती है छोड़ देती हूँ, और अगर ख़राब हो तो ले लेती हूँ। और मेरी अपनी थोड़ी सुस्ती की वजह से मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग वगैरह नहीं डाल सकी। और मैंने सोचा कि चलें आज व्लॉग डाल देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया व्लॉग नहीं बनाया। क्योंकि आपको पता है ये एक ऐसी जर्नी होती है कि जब आप कंटिन्यूसली व्लॉगिंग करते रहते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जब बीच में आप छोड़ देते हैं, फिर दोबारा आप बनाना चाहते हैं तो बहुत दिल नहीं करता, फिर थोड़ी बंदा सुस्त हो जाता है। और मैंने कहा चलें आज बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, फ्लू वगैरह था, उसको बुखार था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। मैंने कहा चलें इस तरह करते हैं, हम लोग जाते हैं कहीं बाहर, तो उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो पिज़्ज़ा ही खिला देते हैं इसको, थोड़ा एन्जॉयमेंट भी हो जाएगी और शायद ये भी कुछ ना कुछ खा लेगा। ऐसे ही खा नहीं रहा था, मैंने कहा इसको वीकनेस ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मेडिसिन भी देनी होती हैं, तो आपको पता है जब तक बच्चे कुछ खाएँगे नहीं तो उनको मेडिसिन कैसे दिए, खाली पेट तो दे नहीं सकती थी। फिर मैंने कहा चलें चलते हैं हम लोग पिज़्ज़ा हट में, और हम लोग वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, और मेरे बेटे ने बहुत शौक़ से माशाल्लाह खाया। और मुझे खुशी हुई, मैंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो उसने खा लिया, खाया, फिर थोड़ा घूमता फिरता रहा, एंजॉय करता रहा, क्योंकि इसकी जब से तबीयत ख़राब थी, मेरी ख़राब थी, हस्बैंड की ख़राब थी, तो हम लोग वॉक के लिए भी बहुत कम बाहर जा रहे थे। क्योंकि आपको पता है जब तबीयत इंसान की ख़राब होती है तो कहीं भी इधर-उधर जाने का दिल भी नहीं करता, और दिल करता है बस फुल रेस्ट करें, और करना भी चाहिए फुल रेस्ट। उसके बाद हम लोग जब खाना खा के रहे हैं, खाना खाने के बाद ये पिज़्ज़ा हट के करीब एक शॉप थी, यहाँ पे मैं आई हूँ। यहाँ पे ये शॉप अभी ख़त्म हो रही थी, तो उन्होंने बैग के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर ऑफ़र लगाई हुई थी, और मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं मोस्टली वैसी शॉप में ढूँढती रहती हूँ जहाँ पे ऑफ़र लगी हुई हो, या जैसे सेल शॉप्स ख़त्म हो रही होती है, वहाँ पे अक्सर आप भी जाया करें, तो आप देखना बहुत कम प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो बैग 9 दिरहम के लगे हुए थे ना, ये आप अगर किसी अच्छी मार्केट में मिल चले जाते तो आपको 20 दिरहम में मिल जाते, लेकिन यहाँ पे 9 दिरहम के थे, और इसमें डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा थे मुख्तलिफ। तो ये जो छोटे छोटे ये नीचे जो पड़े हुए हैं, इनकी प्राइस भी किसी की 10 थी, किसी की 5 थी, इस तरीके से बहुत कम प्राइस में इन्होंने बैग्स लगाए हुए थे। और यहाँ पे हर चीज़ भी, तकरीबन पूरी शॉप में हर चीज़ में ही ऑफ़र थी। अच्छा, मुझे एक बात यहाँ पे ये अच्छी लगी है ना कि यहाँ पे अबाया भी थे, और अबाया तकरीबन आपको, वैसे तो आप अगर बाहर से जाके ख़रीदते हैं, यहाँ यूएई में अबाया ख़रीदते हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में जाके भी अगर लेंगे ना, आपको 100 दिरहम में भी मिल जाता है। लेकिन वो मिलता है अजमान वाले एरिया से, रोला एरिया से, वहाँ पे जो है वहाँ अबाया बहुत ज़्यादा होती हैं, और वहाँ 100 दिरहम में भी मिल जाता है। तो अभी का तो नहीं पता, लेकिन मैंने तकरीबन 3 साल पहले लिया था, तो मुझे 100 दिरहम का एक अच्छा सा अबाया मिल गया था। और अगर थोड़ा सा और एक्सपेंसिव करें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 100 दिरहम में भी अच्छा सा अबाया मिल जाता है। और यहाँ पे 49 दिरहम का अबाया लगा हुआ था, और अबाया के डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था, और बहुत प्यारे प्यारे अबाया थे। तो मेरे पास अभी, मैं पाकिस्तान से 2 अबाया लेके आई हुई थी, और एक मैंने फिर यहाँ पे आके एक और अबाया ले लिया था, शुरू में ही ले लिया था, लेकिन वो थोड़ा सा मैंने नहीं लिया था, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके रख लिया था यहीं पे। तो जब मैंने देखा तो वो उसका थोड़ा सा स्टफ़ जो था ना गर्म था, ऐसा लग रहा था कि वो गर्म है। तो मैंने कहा अभी तो नहीं खैर, लेकिन हम लोग मैं सर्दी में पहन सकती हूँ वो अबाया। और यहाँ पे हम लोग इस सेक्शन में आए, यहाँ कैप्स वगैरह पे, ग्लव्स वगैरह पे, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो थे ऑफ़र थी, इन पे भी ऑफ़र थी, और बहुत अच्छी ऑफ़र थी। बैग बहुत प्यारे प्यारे थे, इस तरह के बैग ये जो सामने भी आ रहे हैं, ये वाले बैग तो मेरे पास था पाकिस्तान में, मैं छोड़ के आई हूँ कि मुझे चाहिए नहीं होती। जब साइम छोटा होता था ना, तो उसके बैग वगैरह इस तरह का बैग मैं कैरी करती थी, क्योंकि मुझे इसके लिए फ़ीडर डालना होता था, इसकी सारी चीज़ें, पैम्पर वगैरह, इस तरह से काफ़ी चीज़ें डालनी होती थी। तो मैं अपने हैंड बैग जो था वो तब नहीं लेके जाती थी, बस इसके स्टॉलर के अंदर इस तरह का एक बैग लेती थी और वो डाल देती थी। और यहाँ पे ये छोटे जो वॉलेट थे ना, बिल्कुल छोटे से, जिनके अंदर कार्ड वगैरह डाल लेते हैं,
تو وہ 350 درہم کے لگے ہوئے تھے. اور یہ والے بیگ جو تھے کچھ کی پرائز 50 درہم تھی، 90 درہم تھی، 90 درہم تھی اور 9 درہم تھی. 90 اور 9 درہم کی تھی، کیونکہ جو بڑے بیگ تھے نا وہ اچھے تھے اور پیارے تھے اور بہت زیادہ مطلب کہہ رہے ہیں جو ڈیزائنرز کی کاپیز ہوتی ہیں نا وہ تھی اور بہت اچھے تھے. یہ جینٹس کی یہاں پہ پینٹ وغیرہ ہیں اور جینز وغیرہ تھیں. تو میرے ہسبینڈ اپنے لیے یہاں پہ دیکھتے رہے کافی، لیکن ان کو اس طرح سے پسند نہیں آئی. وہ کپڑوں کے معاملے میں کافی چوزی ہیں، ان کو ہر چیز پہ ان کا دل نہیں آتا. جیسے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں تو بس ٹھیک ہے یہ چیز لے لی، اٹس اوکے لے لی، ہاں ٹھیک ہے یہ وہ. لیکن وہ کافی چیزیں دیکھ سن کے اس کا کپڑا دیکھ کے یہ وہ کافی ان میں مطلب یہ چیز مجھے کوئی بات اچھی لگتی ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ کے لیتے ہیں. اور ان کی اور میری سیم عادت ہے کہ ہمیں ہر چیز جلدی پسند نہیں آتی. ہم اگر کسی ایک مارکیٹ میں بھی چلے جائیں گے، کہیں پہ بھی جائیں گے نا، تو ہم لوگ اس کو کافی سرچ کرتے ہیں. کافی سرچ کرنے کے بعد پھر ہمیں جا کے کوئی ایک چیز پسند آتی ہے اور وہ بھی اچھی ہو تو تب. یہ ہم دونوں کے اندر سیم کوالٹی ہے. دوسرا یہ لیڈی سیکشن ہے، اور اس لیڈی سیکشن میں لانگ میکسی ٹائپ شرٹس وغیرہ تھیں. کچھ کے آگے سے تھوڑے بٹن کھلے ہوئے تھے، کچھ یہ میکسی ہے. یہ اب دیکھیں سامنے یہ والی بہت پیاری تھی، میں نے اس طرح کی ایک لی ہے. جو میں نے چیزیں لی ہیں یہاں سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کروں گی. یہ تو اتنی پتلی تھی نا میں تو اس میں کبھی بھی پوری نہ آ سکوں. میں یہاں پہ آ کے اپنے ہسبینڈ سے یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا مجھے اتنا غصہ بھی آتا ہے اور اتنی ہنسی بھی آتی ہے اس بات پہ کہ جب میں بہت پتلی تھی، بالکل سوکھی ہوئی تھی، تو مجھے نا اتنے کھلی شرٹس ملتی تھیں، اتنے کھلے کپڑے ملتے تھے. میں کہتی تھی یار میرے سائز کے لگتا ہے بننا ہی بند ہو چکے ہیں، مجھے ملتے ہی نہیں تھے سیریسلی. اور اب یہاں پہ جب میں آئی ہوں تو یہاں پہ اتنے تنگ شرٹیں، اتنی مطلب اب میرا تھوڑا سا ہیلدی ویٹ ہو گیا ہے سائم کے بعد، کیونکہ میں نے تو سوچا تھا شاید یہ میرا ویٹ خود بخود اپنی جگہ پہ آ جائے گا، کیونکہ میرا ویٹ کبھی بھی اتنا نہیں بڑھا تھا. لوگ تو کہتے ہیں کہ رائس کھانے سے ویٹ بڑھتا ہے، آلو کھانے سے ویٹ بڑھتا ہے، لیکن میں اتنے زیادہ کھاتی تھی. رائس مجھے بہت پسند ہے اور میں بہت کھاتی تھی، لیکن میں موٹی نہیں ہوتی تھی. تو پھر بھی میرا ویٹ بڑھتا نہیں تھا. ابھی میرا ویٹ اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں کہہ رہی ہوں میرا ویٹ کم ہو، اس کے لیے میں واک کر رہی ہوں، میں ڈائٹ کر رہی ہوں، میں پورشنز میں کھاتی ہوں الحمدللہ. اب تھوڑی سی میری محنت تھی، پہلے تو میری محنت نہیں تھی تو میں اس طرح سے توجہ نہیں دیتی تھی، کہتی تھی ٹھیک ہے خود بخود کم ہوگا. لیکن اب میں نے کنٹرول کیا اپنے کھانے پہ، اپنی ڈائٹ پہ توجہ دی ہے تھوڑی سی، تو اب میرا 3-4 kg تو الحمدللہ کم ہو گیا ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد جی پھر میں نے سوچا ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ اپنے لیے دیکھ رہی تھی شرٹ، اور یہاں پہ مجھے ایک ہی میکسی اچھی لگی ہے. اور یہاں پہ یہ تھا نا کہ جو 50 درہم کی تھیں اچھی تھی، 40 درہم کی 40 درہم 45 درہم کی اگر میکسی تھی، لانگ شرٹ تھی اچھی تھی، تو ان پہ پرائز لگی ہوئی تھی وہ 38 28 اس طرح سے پرائز ان کی تھی. جو میں نے لی تھی وہ 50 کی تھی اور مجھے 30 میں مل گئی تھی. اچھا جی یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ میں چھوٹا سا ایک والیٹ کلچ کہہ لیں جو بھی، یہ میں دیکھ رہی تھی اپنے لیے کیونکہ مجھے کارڈ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے ایک بلاگ میں کہ میں پاکستان سے جو لے کے آئی تھی اس کا برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ وہ یہ ہوا تھا کہ وہ میرے بیگ کے اندر نا جو اس کے اندر پانی کی بوٹل تھی. میں اپنے ساتھ ایک پانی کی بوٹل ضرور رکھتی ہوں سائم کے لیے، تو وہ پانی کی بوٹل گر کے اس کے اندر جو میرا تھوڑا سا والیٹ تھا نا وہ کافی زیادہ خراب ہو گیا تھا. تو پھر وہ ابھی میں نے سوچا، اور کافی ٹائم سے یوز بھی کر رہی تھی اس کو، تو میرا یہ ہے کہ مجھے کوئی ایک چھوٹا سا کلچ کارڈ ڈالنے کے لیے، موبائل ڈالنے کے لیے اچھا لگتا ہے. پھر اس کو میں کافی ٹائم یوز کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اتنا زیادہ اس طرح یوز نہیں ہوتا، بڑا بیگ ہی یوز ہوتا ہے. لیکن وہ والا میرا کافی یوز ہو چکا تھا پاکستان میں. یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی، پھر مجھے کافی سرچ کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کوئی ایسا لے لیتی ہوں اگر کہیں جلدی میں جانا پڑتا کچھ بھی، تو بس اس میں موبائل بھی آ جائے اور کارڈ وغیرہ بھی آ جائیں. پھر یہاں پہ میں نے دیکھا مجھے ایک چھوٹا سا پسند آیا تھا، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی. وہ میں نے یہاں پہ لیا. لینے کے بعد ہم لوگ یہاں سے جی نکلے ہیں شاپنگ کر کے، پھر ہم لوگ باہر آئے ہیں. اور جی یہ رات کا ٹائم تھا، اور ابھی نا موسم کافی UAE میں چینج ہو رہا ہے اس سینس میں، مطلب کہ ابھی پہلے بہت زیادہ جب ہم لوگ شروع میں آئے تھے نا تو بہت گرمی ہوتی تھی یہاں پہ. اتنی زیادہ گرمی تھی کہ بندہ کہتا ہے کہ وہ
ہمارے ہوتا ہے نا پاکستان میں تندور کی تپش جو ہوتی ہے، ایسا لگتا تھا، بہت زیادہ گرمائش ہوتی تھی، گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ لیکن ابھی الحمدللہ آہستہ آہستہ موسم بہتر ہو رہا ہے۔ ہم لوگ روم میں بھی بیٹھتے ہیں تو اے سی نہ بھی چلا ہوا ہو، اونلی فین بھی ہو تو اچھے سے گزارا ہو جاتا ہے۔ مجھے تو خیر اس طرح نہیں لگتی، لیکن کچھ لوگ تو اے سی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، بالکل نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہ کہ میں نے فین لگایا تو تب بھی ٹھیک تھا۔ ابھی ایسا سا موسم بہتر ہو رہا ہے، اللہ کرے یہاں پہ بھی تھوڑی سردی ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں جو ہوتا ہے سردی ہوتی ہے تو کتنا اچھا موسم وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں ہر بات میں ہر چیز میں، ہر کام میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ گرمی بھی ایک نعمت ہے، سردی بھی ایک نعمت ہے۔ کنٹینیوسلی اگر ایک ہی ویدر ہوتا، جیسے کنٹینیوسلی گرمی ہوتی یا سردی ہوتی تو سوچیں کیا حال ہوتا۔ لیکن پھر بھی اللہ پاک کا شکر ہے، کہتے ہیں نا ہر ٹائم کو، ہر موقع کو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے، کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ جو آپ نے وقت گزار لیا، جو آپ نے ٹائم گزار لیا، وہ گزر گیا، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہرحال ہم لوگ یہاں پہ جا رہے تھے جی، گھر واپس جا رہے تھے، اور یہاں سے جانے کے لیے نا ہمیں یہ برج کراس کرنا پڑتا ہے، اور اتنی زیادہ سیڑھیاں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے نا اب جب سے میرا ویٹ بڑھا ہے تو میں سیڑھیاں چڑھتی ہوں تو مجھے چڑھ تو لیتی ہوں، چلی جاتی ہوں، اللہ نہ کرے میں اتنی زیادہ کچھ موٹی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں پریفر کرتی ہوں کہ ہم لوگ واک کر کے چلے جائیں، کسی دوسرے راستے سے سگنل سے چلے جائیں، لیکن اس طرح سے سیڑھیاں چڑھ کے جانا پھر اترنا، کیونکہ یہاں پہ اب کافی ٹائم ہو چکا ہے، کتنے دن ہو چکے ہیں، سیڑھیاں چڑھنا اترنے والا کام نہیں ہے، تو اب جب اچانک چڑھو یا اترو پھر ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ یہاں سے گھر واپسی آئے تھے، ہم لوگ جا رہے تھے جی میٹرو اسٹیشن۔ اچھا ایک بات یہ اچھی کہ ابھی جس ایریا میں میں رہ رہی ہوں نا، تو اس ایریا میں میرے گھر سے باہر نکلے بالکل سامنے میٹرو اسٹیشن ہے۔ آپ میٹرو اسٹیشن میں وہیں سے قریب سے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ہم لوگوں نے کہیں بھی جانا ہو تو ہم لوگ وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہی میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا اس ایریے میں یہ بات ہی، یہاں پہ فیملیز وغیرہ تو نہیں تھی خیر، لیکن یہاں پہ ایک بات یہ اچھی تھی کہ ہم لوگوں نے کہیں بھی دبئی ادھر ادھر آنا جانا، دبئی مطلب ہم لوگ رہتے دبئی میں ہی ہیں، دبئی مال جانا ہو، کہیں بھی جانا ہو تو ہم لوگ ایزیلی یہاں سے میٹرو پکڑتے تھے، یہاں سے چلے جاتے تھے۔ ادروائز اگر ہم لوگ پچھلے والے ایریا بشغارہ جہاں ہم لوگ رہتے رہے ہیں، وہاں ہم لوگ رہتے تھے تو وہاں سے پہلے ہم لوگ بس لیتے تھے، پھر دوسری بس، پھر میٹرو، اتنی زیادہ گاڑیاں ہمیں یہاں آنے کے لیے چینج کرنی پڑتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی جو ہے اس میں اور شارجہ میں کافی ڈفرینس ہے، تو ہمیں وہاں سے گاڑی وغیرہ لے کے کافی زیادہ آنا پڑتا ہے۔ چلیں جی یہاں پہ میں اپنے ولاگ کا اختتام کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا تو پلیز میرے ولاگ کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اینڈ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔